الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعب الایمان کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین دو باتوں کو پسند فرماتا ہے اور دو ہی باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ دو باتیں اسے محبوب ہیں اور دو باتیں اسے محبوب نہیں ہیں۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے اور وہ کون سی دو باتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ دو باتیں کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے ان میں سے ایک حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ دوسرا فرمایا سخاوت۔ حسن اخلاق اور سخاوت ان دونوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور وہ دو کہ جن کو وہ پسند نہیں فرماتا ان میں ایک تو برے اخلاق ہیں اور دوسرا بخل ہے۔ اگلا جملہ بڑی توجہ طلب ہے اور ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ جملہ اگلا جو اس کے ساتھ آنے لگا ہے اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی فکر، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر دوسرا بندہ ہے، وہ کون سا کہ جس کو اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے، اس بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے پسند فرماتا ہے، اللہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ سوچ، یہ فکر ہوگی تو ایسی صورت میں دوسروں کی حاجت پوری کرنے کے اندر اور کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کچھ دے تو پھر میں اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، اس کی حاجت پوری کروں، اس کو پھر مشورہ دوں۔ یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بعض تو انہوں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ مشورہ فیس اتنی۔ اب اگر وہ اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اب لوگ بیچارے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کسی دوائی کی ضرورت ہے، کسی مشورے کی ضرورت ہے، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے دنیا بھر کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے، تو وہ جناب سیدھے منہ بات نہیں کرتے جب تک کہ ان کو پیسے نہ ملیں۔ تو یہ حاجتیں، یہ اس کیٹاگری کے اندر داخل نہیں ہے کم از کم۔ یہ وہی بندے آئیں گے جو بغیر کسی لالچ کے کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، کسی کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ تو صرف مشورہ دینے میں بھی پیسے وصول کرتے ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے یہ لوگوں کی ویسے حاجتیں پوری کرتے ہیں؟ اگر ایسی سوچ ہوتی، ایسی فکر ہوتی تو ایسی صورت میں یہ مشورہ فیس لگاتی کیوں؟ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے طلباء کے لیے یہ آفر دی ہوئی تھی کہ اگر رات کو سبق دہراتے ہوئے کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا، اگر کوئی رات کے وقت بھی مجھے آ کر اٹھا کر مجھ سے وہ سبق پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ سوتے پہ بندے نے اٹھا کے پوچھا جناب دس دو ذرا ایک ہی یہ مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ تو یہ کہے گا یار سویر تک انتظار کرنا سی، صبح ہوتی پھر پوچھ لینا سی، لیکن ایسا نہیں۔ ایک رات ایسا ہوا بھی، ایک طالب علم جناب آ گیا
آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، خادم نے آ کر منع کر دیا کہ سید صاحب سوئے ہوئے، فرمانے لگے اتنے میں سید صاحب اٹھ گئے، فرمانے لگے نا یہ پوچھنے ہے، اتنی محبت سے آئے تو اس کو پوچھنے دیں۔ اس نے پوچھا، آپ نے اس کو بتلایا، پھر وہ چلا گیا۔ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہیں، یہ ہیں مخلصین لوگ، اور یہ چیزیں ان کو کس نے سکھلائی ہیں؟ یہ دین نے سکھلائی۔ اگر کوئی بندہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو پھر وہ کبھی بھی اپنی دکان پر یہ لکھ کر نہیں لگائے گا کہ مشورہ فیس اتنی ہے، بلکہ وہ تو کہے گا فی سبیل اللہ آن کے میرے کو دوائی بھی لینا چاہو دوائی بھی لے لیں، مشورہ فیس تو اپنی جگہ دے۔ وہ اگر کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند ہوئے گا تو ایسی صورت ہو سکتا ہے اس کو فری دوائی دے دے، اور اس کا فائدہ نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا، ایک بندہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، اس کے اندر چل رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، بادلوں کو حکم ہوا، اے بادل فلاں جگہ پر برس اور فلاں بندے کے کھیت کو پانی دے۔ اس بندے کا نام لیا کہ فلاں بندے کے کھیت کو پانی دے۔ اس بندے کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ بندہ کیسا بندہ ہوئے گا جس کے کھیت کو پانی دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا کہ ان بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس وہاں پر برس اور اس فلاں بندے کے کھیت کو پانی دے۔ کہتے میں جناب اس کی طرف چل پڑا، چلتے 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 جس طرح وہ پانی جا رہا ہے اسی طرح میں بھی چل پڑا۔ ایک جگہ پر پہنچا تو وہ پانی جو ہے وہ ایک کھیت کی طرف جا رہا ہے، اس کھیت کے اندر ایک بندہ ہے جو ہل چلا رہا ہے۔ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، اس بندے کو جا کر کہا کہ اے بندہ خدا تو کرتا کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، کوئی نیکی ایسی مجھے بتلا کہ جو تو کرتا ہے۔ اس نے پوچھا ہوا کیا؟ اس نے پوچھا کہ تیرا نام فلاں ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے حاطف سے غائب سے یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں جگہ پر برس اور فلاں بندے کے کھیت کو پانی دے۔ آخر تیرا ایسا عمل کون سا ہے کہ اللہ نے غائبی طور پر تیرے لیے یہ اسباب پیدا کر دیے؟ اس نے کہا بس میرا عمل تو اتنا ہی ہے کہ جو کچھ بھی کھیت سے نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ کھیت سے جو بھی پیداوار نکلتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ واپس اسی میں بو دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ فقراء مساکین کے اندر صدقہ کرتا ہوں۔ میرا بس یہی عمل ہے۔ فرمایا کہ اسی سبب سے اللہ نے تیرے لیے یہ اسباب پیدا کر دیے کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ بندہ جو راہ خدا کے اندر دینے والا ہے تو ظاہری طور پر اگر اسباب اس کے لیے نہ بھی ہوں لیکن ہو سکتا ہے غائبانہ اللہ اور اسباب پیدا کر دے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کی حاجات کے وقت، ضرورتوں کے وقت ان کی ضرورتوں سے، ان کی حاجات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ حتی الامکان ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اتفاق ایسا کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہ معاشرہ اس لپیٹ کے اندر ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ یہ معاشرہ اس لپیٹ کے اندر ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ جمع کر لوں، میں کچھ جمع کر لوں، میں کچھ جمع کر لوں، میں کچھ محفوظ کر لوں۔ بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی جمع نہیں کرتا نا، کوئی محفوظ نہیں کرتا تو اس کو گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے افراد تان و تشنیع دیتے ہیں، تو بے وقوف ہے، تو جمع نہیں کرتا، تو بے وقوف ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی سوچ، ہمارے معاشرے کی فکر، اور یہی تانے آپ کے امام کو بھی ملتے ہیں۔ وہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ تم ہی جمع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے اتنا پتہ نہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ بندہ کہ جو فقط ضرورت کی رکھ لیتا ہے، ضرورت سے زائد دے دیتا ہے، اس کو بے وقوف کہنا
آئین ممکن ہے خود بے وقوفی ہو، اس بنا پر کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلاف کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ قومیں بھی گزری جن کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے روزی دی جاتی تھی، منو سلوا تک پھنے ہوئے بٹیر دیتے جاتے سن، انہوں نے بھی فرمایا گیا کہ جڑا سویرے مل جائے شام واسطے نہ رکھنا، شامی مل جائے اگلے دن واسطے نہ رکھنا، یہ ان کو کہا گیا کہ اگلے دن کے لیے نہ رکھنا۔ اور جب سے لوگوں نے محفوظ کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا کہ پتہ نہیں کل لبنا ہے کہ نہیں لبنا، جب لوگوں نے ایسا شروع کیا کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا، یعنی باسی ہو جاؤ، گوشت جانا، یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، اس کا ناراض ہو جانا، پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ محفوظ کرنے کی صورت پیدا کی گئی، یہ سوچ، یہ فکر لاحق ہوئی کہ کل پتہ نہیں لبنا ہے کہ نہیں لبنا، کل واسطے جمع کر لیے۔ اب کل دیکھی کس نے؟ ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کی بنسبت اپنے ورثاء کے مال کی حفاظت کو زیادہ چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے مال کو چھڑ کے ورثاء کے مال کی حفاظت کرے، اس کو پسند کرتا ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی ورثاء کا مال اپنی جگہ تے، کم از کم ساڈا جڑا اسی پہلی تو ترجیح ہے کہ اسی اپنا جمع کریے، اپنا محفوظ کریے، ان کی حفاظت کریے۔ ارشاد فرمایا اپنا تو وہ ہے جس کو کھا لیا، یا جس کو پہن کر پرانا کر دیا، یا جو اللہ کے راستے میں آگے دے دیا، اپنا تو صرف وہ ہے، باقی جو بھی ہے وہ سارا کا سارا تو ورثاء کا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کچھ ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کوئی بندہ بتلائے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی، آدمی سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ مال و دولت رکھنے والا بھی اپنے ساتھ کوئی مال لے گیا، قبر کے اندر اپنے ساتھ مال لے گیا، ہاں لے کر جا سکتا ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا، کسی نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ جناب کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اپنا سارا مال اپنے ساتھ ہی لے جائے؟ فرمایا ہاں ایسا بندہ بھی ہے، وہ بندہ جو اپنا سارا مال راہ خدا کے اندر دے دے گا، وہ سارا مال لے کر جائے گا، سارا مال راہ خدا کے اندر دے دے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے، جو میں بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ہمارا معاشرہ اس لپیٹ کے اندر ہے کہ جو جمع نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے یہ بے وقوف ہے، کہ تیرے پاس پیسہ ٹکتا نہیں، تو پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھتا، تو پیسے کو خرچ کر دیتا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی سوچ ایک طرف، ٹریفک جو ہے وہ ون وے ہے، بس ایک ہی ٹریک پر چلنے والی ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ یہاں پر اصل میں خرچ کرنے والے دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے وہ افراد کہ جو عیاشی کے اندر روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پاس پیسے کو ٹکنے نہیں دیتے، اس پیسے کی عیش و عشرت اختیار کرتے ہیں، تو ایسے افراد کو سمجھایا جائے تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ جو اپنے روپے پیسے کو راہ خدا کے اندر صرف کرتا ہے، کہ کسی غریب کو، کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیتا، اگر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی محتاج ہے، حاجت مند ہے، اس کے دروازے پر آ جائے، دروازے پر آنا تو کجا، اگر اس کو تھوڑی سی ہوا بھی لگ جائے کہ فلاں بندہ حاجت مند ہے، تو یہ اس کے گھر پہنچ جائے، اس کو کہ جناب یہ آپ کے لیے، آپ اس کو رکھیں، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی خدمت میں پہنچا دیں۔ تو ایسے افراد کو روکنا یہ خود بے وقوفی ہوگی۔ ایسے افراد اگر خرچ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن ایسے افراد کو روکنا یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے روپے پیسے کو کہاں پر صرف کرے گا؟ اگر دین سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہے، وہ اپنے روپے پیسے کو کہاں پر صرف کرے گا؟ آج آ کے جس طرح پنجابی کا ایک محاورہ نا عام طور سے بولیا جاتا ہے کہ ملا دی دوڑ مسیت تک، یہ عام طور پر ایک محاورہ تک بولا جاتا ہے، یعنی ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟
وہ صرف یہ ہے کہ یا تو کتابوں کی دکان ہو، وہاں پر کتابیں لینے چلے جائیں، یا واپس آ جائیں۔ اگر کسی طالب علم کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں یہی دین سے تعلق رکھنے والے افراد، میں ایسے بہت سارے دین سے تعلق رکھنے والے افراد کو، جو دین کی تعلیم دینے والے ہیں، دین پڑھانے والے ہیں، جو حقیقتاً دین پڑھے ہوئے ہیں اور دین کو پڑھانے والے ہیں، ایسے بہت سارے افراد کو جانتا ہوں کہ جو خفیہ طور پر جن بچوں کو پڑھاتے ہیں، خفیہ طور پر ان کی امداد بھی کرتے ہیں، خفیہ طور پر ان کو کتابیں لے کر دیں گے، ان کو اور کسی نہ کسی اعتبار سے مبید و معاون بنے ہوں گے، لیکن دوسروں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کو میں جانتا ہوں۔ تو خیر، یہ جو افراد ہیں، اگر دیندار افراد اپنے روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس ٹکنے نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ تو بے وقوف ہے، تو پیسے جمع نہیں کرتا، تو یہ کہنے والا خود اس کیٹاگری کا بندہ ہوگا۔ البتہ جو عیاشی کے اندر صرف کرنے والا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے دو بندوں کے خرچ کرنے کے لحاظ سے۔ اور یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ حسن اخلاق اور سخاوت، اس کو اللہ پسند فرماتا ہے، برے اخلاق اور بخل، اس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ حاجتیں پوری کرنے پر روپیہ پیسہ مال دولت وقت صرف کرنا، یہ ضائع کرنا نہیں ہے، یہ برباد کرنا نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی عقل مندی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے ہونے کے ناطے سے، مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ فرمائیں یار، اور کچھ نہیں، جو بندے سخاوت کرنے والے، اگر مسلمان نہ بھی ہونا، یہ صرف جملہ اپنے ذہن میں رکھنا آپ نے، وہ افراد کہ جو مسلمان نہیں بھی لیکن ہیں سخی، سخاوت کرنے والے، ان کا نام بھی رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رہ جائے۔ آخرت میں چاہے ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ نیو ہاسپٹل ہے، یہ کسی مسلمان نے تو اس کو صرف نہیں کیا، اس کو وقف نہیں کیا۔ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، یہ کسی مسلمان نے تو وقف نہیں کیا۔ یعنی اس قسم کے کئی ہاسپٹل ہوں گے کہ جو غیر مسلموں نے وقف کیے اور آج تک ان کے نام زندہ و تابندہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ سخاوت کر دی دنیاوی لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے ان کو صلہ مل گیا، لیکن اگر ہوتے مسلمان تو آخرت میں بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان جب صرف کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جہاں جہاں مال کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنائے، فقط اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے دستے دراز اپنے ہاتھوں کو پھیلانے سے اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔